قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رب العالمین۔ آج ہم نے عمر میں برکت صلہ رحمی کا ٹاپک پڑھنا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ جی میم بالکل۔ پیج نمبر 238 ہے میرے پاس، میرا جینا میرا مرنا کا۔ کوئی نئی بک کا پیج اگر یہ اناؤنس کرے 244 ہمارے پاس 244 244 پیج ہے یا 238 پیج ہے، دیکھ لیجیے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور جبکہ یہ بہت ہی سنگین بات ہے قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں نہ سوچنا۔ عمر میں برکت صلہ رحمی، صلہ کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور رحمی رحم سے ہے، رحم یوٹرس کو اردو میں کہتے ہیں نا، تو صلہ رحمی کے مطلب خونی رشتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ والدین اور دیگر تمام رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ احسان، حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ رکھنا، اور حسب توفیق اور استطاعت ان کے حقوق کو فرض سمجھ کر ادا کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اب اس الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ٹاپ پہ والدین آتے ہیں کیونکہ آپ سب سے قریبی رشتہ ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے رشتہ داری، یعنی پھر آگے آپ جاتے جائیں گے نا، ماں باپ، پھر اس کے بعد بہن بھائی، اور اسی طرح آگے درجہ بدرجہ۔ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ حسن سلوک، نیکی کا معاملہ، حسب توفیق اور استطاعت ان کے حقوق کو فرض کے درجے پر لے جا کر ادا کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ ٹھیک ہو گیا؟ قطع رحمی کیا ہے؟ قطع مطلب کاٹ دینا۔ رشتے اور قرابت داریاں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب سوچے، اللہ تعالیٰ نے بنائی نا۔ آپ کے ماں باپ کس نے بنائے؟ آپ کے بہن بھائی جو بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ وہی اپنے دست قدرت سے ان کو باندھ کر رکھتا ہے۔ فطرت کی اس گرہ کو انسان جان بوجھ کر تعلقات میں بگاڑ پیدا کر کے یعنی بالواسطہ توڑ دے، یا جہالت کے ہتھ کنڈے مثلا غیبت، بہتان، چغلی، حسد، بدگمانیاں پھیلا کر، نیز جادو وغیرہ جیسے شر استعمال کر کے بلا واسطہ توڑ دے، تو یہ قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ دو انہوں نے صورتیں بتائی ہیں۔ بالواسطہ کے مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹلی، کیا آپ اس طرح سے کچھ تعلقات میں بگاڑ پیدا کریں، یعنی لڑائی جھگڑے اور عجیب ہی ڈائریکٹ اس طرح کے کوئی جھگڑے وگڑے کر کے آپ توڑ دیں گے، بس نہیں آج سے میں نے تم سے، تم میرا منہ نہیں دیکھنا، میں نے تمہارا منہ نہیں دیکھنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ بالواسطہ ہو گیا۔ اور بلا واسطہ کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹلی، یعنی آپ جہالت کے ہتھ کنڈے جس کو کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کی جس سے آپ ناراض ہیں، کہیں بیٹھ کے ان کی غیبت کی جائے، ان پر بہتان لگایا جائے، چغلی کی جائے، ان سے حسد کیا جائے، بدگمانیاں پھیلا دی جائیں، یا کبھی جادو وغیرہ تک کا شر استعمال کیا جائے، اور بلا واسطہ اس کو توڑ ڈالا جائے، یعنی کیا ہے؟ انڈائریکٹلی توڑا جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب طریقے قطع رحمی کے ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹ توڑ دیں یا انڈائریکٹ اس کی برائیاں کر کر کے کسی رشتہ دار کی اتنی برائیاں اس کو ہر طرف سے سننے میں آئے کہ تمہارے متعلق یہ کہتی ہیں، تمہارے متعلق یہ کہتے ہیں، کہ وہ آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے، تو پھر ذمہ دار تو آپ ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی ہے۔ اور قطع رحمی پہ قرآن کی وعید ہے یہاں پر نیچے، پہلے تو قرآن کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ رات کی آیت ہے، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور برا گھر کون سا ہے؟ جہنم میں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے قطع رحمی کے اوپر، اگر ہم سمجھیں قرآن کی وعید ہے، ٹھیک، کہ رشتے توڑنے کے اوپر دو چیزیں ہیں، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، اور سود دار ہے، جہنم ہے۔ پھر حدیث ہے، اور متفق علیہ کی، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا جس نے کسی رحمی رشتے کو کاٹا ہوا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ اب یہ تو وعید تھی، رشتے کو جوڑنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔
वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यज़रूना बिल हसनति सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बियद दार। और जो मिलाते हैं रिश्तों को, जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें मिलाया जाए, और डरते हैं अपने रब से। ये बहुत अहम बात है, रब से डरते हुए रिश्ते जोड़ते हैं, लोगों की डीलिंग को नहीं देखते। रिश्ते क्यों जोड़ के रखते हैं? क्योंकि रब से डरते हैं। और खौफ रखते हैं सख्त अजाब का, इसलिए रिश्ते जोड़ के रखते हैं। बहुत अहम आयात है समझने की कि रिश्ते क्यों जोड़ते हो। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जोड़ा जाए, तो रब से डरते हैं तो इसलिए जोड़ के रखते हैं। और अजाब से बचने के लिए अभी पीछे पड़ा ना कि सूरतदार है। और जो अपने रब की रजा जोई के लिए इस राह के मसाइब पर सबर करते हैं, यानी रिश्ते जोड़ने में जो उनको मुश्किलात आती हैं उन पर सबर करते हैं, और नमाज कायम करते हैं, जो हमने दिया उसमें से छिपाकर एलानिया खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। अगेन बहुत नोटेबल पॉइंट है ये जो कहा गया ना, यज़रूना बिल हसनतिल सय्यिआ, कि वो बुराई को भलाई से दूर करते हैं। उनके साथ बुराई हो रही है लेकिन वो बदले में भलाई करते हैं। तो यही वो लोग हैं जिनके लिए उक़बियत दार, आखिरत का घर है, अच्छा घर है। आखिरत में अच्छे बदले के अलावा दुनिया में भी बरकत नसीब होती है। सिला रहमी की बरकत दुनिया में भी मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये पसंद हो कि उसकी रोजी में वसअत और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अब ये दो चीजें हम में से किसको नहीं चाहिए बताएं? रोजी में वसअत और उम्र में बरकत। तो जिसको ये चाहिए वो सिला रहमी करे। एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिलाई रहमी वालिदैन के साथ उसने सलूक, हमसायों के साथ अच्छा सलूक और हुस्न खुल्क ऐसी चीजें हैं जिससे उम्रें ज्यादा होती हैं और घर आबाद रहते हैं। मसनद अहमद। अब आगे जो है ना वजह बताई जा रही है कि ऊपर हदीस आपने पढ़ी ना कि उम्र में बरकत हो जाती है, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। तो उम्र में बरकत कैसे होती है? देखें, रोजी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। रिस्क में बरकत और उम्र में बरकत है ना। रोजी कौन देता है? अल्लाह ताला। असबाब की इस दुनिया में उसने ये नेमत रिस्क बंदों पर एक दूसरे के तवस्सुत से बांध रखी। यानी हमें रिस्क किससे कैसे मिलता है? यानी किसी को किसी के जरिए से और किसी को किसी के जरिए से मिल रहा है। ठीक है, बंदों के जरिए से मिलता है, देता तो अल्लाह ताला है। तो कराबतदारों को जोड़ कर रखने और उनकी जरूरियात पूरे करने के नतीजे में अल्लाह ताला बंदे की कमाई और रिस्क में उन कराबतदारों का हिस्सा डाल देते हैं, और हिस्सा डालकर वसअत और बरकत पैदा फरमा देता है। अब बात समझ आ रही है कि दुनिया में कैसे बरकत होती है? आपने किसी अपने गरीब रिश्तेदार की जरूरियात के लिए कुछ उसका माली इमदाद आपने बांध के रखी है, तब अल्लाह ताला देख लेंगे कि अच्छा ये उनको दे रहा है, तो आपकी कमाई में वो ज्यादा कर देंगे, वसअत और बरकत पैदा कर देंगे। फिर दूसरी बात क्या होती है कि इसके अलावा जब वो अपने इस भाई से राजी होते हैं तो लाजमी तौर पर उसके लिए दुआ गो भी रहते हैं। अब जिसको आप दे रहे हैं तो जाहिर है वो आपके लिए दुआ करेगा ना, दिल से दुआ निकलेगी। और फिर अल्लाह ताला अपने इस बंदे से राजी रहकर उसके हक में मांगी जाने वाली इन दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह भी राजी हो जाता है क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं कि जोड़ा जाए, और यूं उसके माल और जान में इजाफा और बरकत अदा की जाती है। वल्लाहु आलम। सिला रहमी के साथ दुआ की कबूलियत। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी कोई दुआ करे जिसमें गुनाह या कतई रहमी ना हो, तो अल्लाह ताला उसको तीन चीजों में से एक जरूर दे देता है। जल्द ही उसकी दुआ कबूल हो जाती, उस दुआ को आखिरत के जखीरे में जमा कर दिया जाता है, उसके बराबर उससे कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है। मुस्तद अहमद। सिला रहमी के अव्वल अकदार, सबसे पहले अकदार इरशाद बारी ताला है, और ये वही आयत है जो सूरह अनफाल में अभी आपने आखिर में पढ़ी है, वो उलुल अरहमी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और खून के रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म के रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। खालिक व मालिक ने अपने हक के बाद मखलूक के हक में से सबसे पहले वालिदैन का हक रखा है। यानी सिला रहमी में जो खून के रिश्तेदार है उसमें भी दर्जा बदर्जा आप कैसे चलेंगे? सबसे पहले कौन है? वालिदैन है। ठीक, सबसे पहले वालिदैन का हक है। कुरान पाक में सिला रहमी के हकदारों की तरतीब इन आयात से वाज़ेह होती है। अब तरतीब यानी स्टेप बाय स्टेप किससे कितना ज्यादा है, और सबसे पहले किससे, फिर किससे, फिर किससे, तो वो आयात से आपको पता चलता है।
یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور سب سے پہلے کیا ہے؟ والدین، بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اور کس کے ساتھ احسان ہے؟ والدین کے بعد ذی القربہ، قرابت داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ سورہ الانعام کی آیت ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے پر حرام کر دی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے احسان کرتے رہنا، احسان۔ پھر سورہ کس کی آیت ہے؟ بقرہ کی ہی آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے مال خرچ کریں، تو آپ بتا دیجئے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہارے باپ کا۔ 3 دفعہ آپ نے ماں کا حق بتایا، چوتھی دفعہ کہا باپ کا۔ اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں، یہ کون ہے اسما بنت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ کی بہن ہیں، لیکن ان دونوں کی مائیں مختلف تھیں، یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ کی ماں جو ہے وہ دوسری تھی، اور ان کی جو ہے ام رومان تھی، حضرت عائشہ کی جو ماں تھی، اور اسما بنت ابو بکر ان کی پہلی بیوی سے تھی۔ تو وہ جو اسما بنت ابو بکر تھی ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو اسما بنت ابو بکر کہتی ہے کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ آئی تھی، وہ اسلام نہیں لائی تھی، میرے نانا بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے پھری ہوئی ہیں، یعنی اسلام لائی نہیں ہے، کوئی اسلام کے خلاف نہیں بولتی تھی نہ کچھ کرتی تھی، بس اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ تو یہ پوچھتی ہے کہ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ بخاری کی حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور آج کل کے بچوں کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، یعنی ان کو ستانا، اور جو چیزیں دینا چاہیے ان کو روکنا، لوگوں سے سوال کرنا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، بے فائدہ گفتگو کرنا، اور مال ضائع کرنا حرام کر دیا ہے۔ یعنی کیا چیزیں حرام بتائی گئی ہیں؟ ماؤں کی نافرمانی، اور جو چیزیں دینا چاہیے ان کو روک لیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، عشر جو بھی ہے، فطرانہ۔ نمبر 3، لوگوں سے سوال کرنا، یعنی مانگنا بلا وجہ کے لیے، ویسے بھی سوال کرنا منع ہے۔ نمبر 4 ہے بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، اور نمبر 5 ہے بے فائدہ فضول گفتگو، اور نمبر 6 مال ضائع کرنا، مال ضائع کرنا۔ کہاں ضائع کرتے ہیں؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بہرحال۔ اور اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نسب اور سسرال۔ صلہ رحمی میں رحم کے یا خونی رشتے ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ ازدواجی اور سسرالی رشتے بھی شامل ہیں۔ اول ذکر رشتے ہر کوئی نبھا ہی لیتا ہے، یعنی جو خونی رشتے ہیں آپ کے جو اپنے سائڈ کے ہیں وہ تو آپ نبھا ہی لیتے ہیں۔ نیکی اور بہادری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سسرالی رشتہ داری کو بھی نبھایا جائے، اور ان سے بھی اسی لطف و محبت کا معاملہ کیا جائے، اس لیے بھی کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہے، نکاح کی صورت میں اسی کی گواہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ سسرال کا رشتہ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں جوڑا ہے؟ قرآن ہے، آگے حدیث ہے، خود سسرالی رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو وہ بھی صلہ رحمی کے رشتوں میں شامل ہیں۔ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ بہت ساری خواتین اس طرح کہتی ہوئے سنی گئی کہ نہیں ہمارے پر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے ہم سسرال کے لیے ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں یا کچھ کریں۔ غلط کانسیپٹ ہے، ٹوٹلی رانگ ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن میں پڑھنے جا رہے ہوں،
قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سسرالی رشتوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہ آپ کے ہسبینڈ کے خونی رشتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، اور یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رشتے تو سبھی نبھا لیتے ہیں، نیکی اور بہادری کیا ہے، خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے کہ آپ سسرالی رشتوں کو بھی لطف اور محبت کے ساتھ معاملہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک نسب کے رشتے اللہ تعالیٰ نے دیے اور دوسرے سسرالی رشتے دیے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سسرالی رشتے کس نے بنائے ہیں؟ پھر قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی جو خطبہ نکاح میں پڑھی بھی جاتی ہے، ہاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، نکاح کرتے ہو، یعنی یتساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ایک دوسرے سے حق کیسے؟ جب آپ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو کس کے نام کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے؟ کس کی گواہی میں ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بھی پرہیز کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ازدواجی ذمہ داریاں اور سسرالی تعلق نبھانے کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ صرف عورتوں پر obligation نہیں ہے کہ وہ سسرال کو نبھائیں گی، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مرد اور عورتوں کے لیے کہ وہ سسرالی رشتوں کو بھی اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کی واضح مثالیں ملتی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں یک طرفہ طور پر عورتوں سے ہی نہ صرف اس کی زیادہ توقع کی جاتی ہے بلکہ ابتدائی سے ان کی اپنے والدین اور بھائی بہن مائیوں سے تعلق رکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور مردوں کو اپنے سسرال سے تعلق جوڑ کر رکھنے سے بری ذمہ سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی غلط باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، بری ذمہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جو مردوں نے بھی اپنے سسرالی رشتے داروں کا خیال رکھنا ہے، اور نہ ہی جو لڑکی ہے اس کو والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے سے حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں نا ہر کسی کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو خواتین ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس رکھیں، جب شادی شدہ لائف ہوتی ہے نا، جو کہ عام طور پر رکھ نہیں پاتے۔ اب جب شادی شدہ لائف ہوتی ہے تو اس میں آپ نے دونوں طرف بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے والدین سے ضرور ملیں، بہن بھائیوں سے ضرور ملیں، لازمی آپ نے ملنا ہے، لیکن ایکوالٹی کے بیسس پہ ملے، ادھر کا بھی خیال رکھیں ادھر کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح جو شوہر حضرات ہیں ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ملیں گے اپنے ساس سسر سے یا اپنے بیوی کے رشتہ داروں سے، نہیں، ان کو بھی ویسے ہی ملنا ہے، ان کو بھی یہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے، بری ذمہ کوئی بھی نہیں ہے اس حکم سے۔ اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری جو صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم شکم مادر رحمان سے مستقل، رحم کا لفظ جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے، یعنی رحم کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ روٹ کیا ہے رحم کا؟ ہاں، رحمان، جو رحمان کا روٹ ہے وہی رحم کا روٹ ہے، یعنی جو یوٹرس کا رحم کا وہی روٹ ہے جو رحمان کا روٹ ہے۔ اس لیے محبت والے اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا اسے میں ملاؤں گا، جو تجھ کو کاٹے گا اس کو میں بھی کاٹوں گا۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اب دیکھ لیں حدیث کیا کہہ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمی رشتوں کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو کاٹے گا اس کو میں بھی کاٹ دوں گا۔ ایک اور روایت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ یوں ہے کہ رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کے کہا جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ ملائے، جو مجھ کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نہیں ہے لیکن جو پل صراط ہوگا اس کے دونوں طرف دو ہی چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک صلہ رحمی اور دوسری طرف امانت داری، ٹھیک ہے، یہ دونوں کھڑی ہوں گی، اور جس نے بھی صلہ رحمی نہیں کی ہوگی، قطع رحمی کی ہوگی، وہ وہیں پکڑ کے نیچے اللہ نہ کرے پھینک دیا جائے گا، یا امانت کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں سائڈ پہ کھڑی بھی ہوں گی۔ قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی، اب یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ قطع رحمی کا جواب جو ہے وہ آپ نے قطع رحمی سے نہیں دینا، صلہ رحمی سے دینا ہے۔ بالفرض کوئی عزیز رشتہ دار اپنے اس فرض کو نہیں نبھاتا
جاہل ہے نا، نہیں پتہ قرآن کا حدیث کا، نہیں نبھا رہا ہے، تو اس کے مقابلے رشتے داروں کو یہ مناسب نہیں کہ یہ بھی اپنے اس قرابت کے حق صلہ رحمی کو پورا نہ کریں، بلکہ صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جو کوئی قرابت کے حق کو ادا نہ کرے اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اب اس کو غور سے سمجھ لیں اور پڑھ لیں کہ اگر آپ سے کوئی رشتہ، یہ بہت سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جی وہ ملنا نہیں چاہتا تو ہم کیسے ملیں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی دوسرا نہیں اپنے فرض کو نبھاتا تو آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کر دی ہے، اور اصل میں صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ جو آپ سے رشتہ کاٹتا ہے اس سے رشتہ جوڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا یعنی برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہے۔ برائی کا جواب کیسے دیں؟ اچھے طریقے سے جواب دیں، نیکی سے جواب دیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ بینہم عداوہ، جس کے اور تمہارے درمیان سخت دشمنی تھی نا، وہ تمہارا کیا بن جائے گا؟ ولیون حمیم بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو کبھی کر کے تو دیکھیں نا، ہاں، کہ ایک انسان آپ سے خار کھاتا ہے لیکن آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی طرح پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے کاننا ہوں ولیون حمیم بن جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت ہی بڑی بات ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ جو خوبی ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہی کو ملتے ہیں جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں، ذو حظ عظیم ہے، خوش نصیب لوگوں کو یہ خوبی نصیب ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیتے ہیں، ہاں، ذو حظ عظیم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا صلہ رحمی کرنے والا ہے، بخاری۔ لیکن اس کے باوجود بھی فریقین میں سے کوئی ایک فریق دوسرے سے قطع رحمی پر ہی ڈٹا رہے اور دین اور ایمان کے لیے نقصان ہی کا سبب بنتا رہے، تو ایسی صورتحال کے لیے مندرجہ ذیل آیت سے رہنمائی بھی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنے اعمال اور اخلاق کی فکر اور حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا ہدایت، اس سے رہنمائی مل رہی ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ سے مسلسل بھی بگاڑ کر رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ حتی الامکان کیا کریں، اپنے اخلاق اور اعمال کی ضرور فکر کریں، اور کوشش یہی کریں کہ میری طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں لیکن اپنے تو ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو دوسرے کی غلط چیزیں جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ ہی فرماتے سنا، فلاں کی آل اولاد، یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے ان کے نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلمان نہیں تھے اور طرح طرح سے ستاتے بھی تھے، تو آپ نے کہا کہ فلاں کے آل اولاد میرے عزیز نہیں ہیں، ولی تو میرا اللہ ہے اور عزیز میرے وہی ہیں جو مومنوں میں نیک اور صالح ہیں، اگرچہ ان سے نسبی رشتہ نہ بھی ہو، البتہ ان سے ناتا ہے، اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا، یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑ دوں گا۔ تو یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت ہی تکالیف دے رہا ہے تو آپ کیا ہے، آپ کا جو دینی رشتہ ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن اس سے ناتا نہیں توڑا جا سکتا، البتہ اس سے ناتا ہے، ٹھیک ہے، ناتا ہے، تو اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے، تر رکھیں گے یعنی ناتا جوڑ کے رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا، لیکن توڑ نہیں سکتے ناتا۔ اگر وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑ دوں گا، رشتہ داری رکھنے سے تر رہتی ہے، جیسے دو خوش کاغذ نہیں جڑتے، یہ ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسن معاشرت بہترین خوشگوار تعلقات کا نام ہے جو فریقین کی جانب سے صلہ رحمی کا حق ادا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ ہمارے یہاں عموماً چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور غلط فہمیوں کو سلجھانے کے بجائے انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور جذباتی عجلت میں تعلقات بگاڑنے کے بعد آخری جملہ یہی بولا جاتا ہے، مر جاؤں تو فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا یا میرا منہ دیکھنے نہ آنا،
یا مرنے کے بعد بھی قطعی رحمی کی وصیت چھوڑی جاتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ میں چہرہ نہ دیکھے. اب دیکھیں کتنی جہالت سے بھرپور باتیں ہیں یہاں. کیا چہرہ نہ دیکھنے سے فریقین کی طرف سے تمام بدسلوکیوں اور اختلافیوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے؟ سوچے نا کہ ہم کسی سے ناراض ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا تم میرے منہ مرنے پہ بھی نہ آنا، تو کیا ہوا پھر؟ کفارہ ہو گیا جو بھی اس نے غلطیاں کی تھی. ہاں، آپ الٹا اور نقصان میں چلے گئے، آپ نے قطع رحمی کر دی. بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں دیکھو میرے مرنے پہ فلاں کو نہیں آنے دینا. کتنی جہالت سے بھرپور بات ہے. حالانکہ یہ وقت قریب المرگ اور قرابت رشتہ داروں کے مابین حقوق العباد کی کمزوریوں کوتاہیوں کے بخشوانے کا ہوتا ہے. انسان کو اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تب تو اس کو اور کیا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں سے ناراضگی ان سے معافی مانگ لے تاکہ وہاں کے لیے اپنی کلیئرنس کر لے. ورنہ وہاں جا کے پھنسے گا تو کیا کرے گا؟ ادھر تو آپ کی نیکیاں اٹھا کے دوسروں کو دے دی جائیں گی اور ہم الٹے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی یہ سمجھنے اور سمجھانے والی باتیں ہیں جو آپ سمجھ کے آگے لوگوں کو سمجھائیں بھی. حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ کر لو. بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے. دوسری حدیث ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے. حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار، بھائی سے مطلب ہے قریبی رشتہ دار کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. یعنی ناراض ہو کے لوگ مہینوں سالوں نہیں ملتے نا، پھر کبھی کوئی پیچ اپ کرا دیتا ہے کسی شادی میں تو مل لیتے ہیں. یہ تو میں نے خود دیکھی ہیں اپنے ہاتھوں سے چیزیں. سوچے حدیث کہہ رہی ہے 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتے. پھر بخاری کی حدیث ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کسی نے عرض کیا کہ مظلوم کی اعانت تو معلوم ہے مگر ظالم کی اعانت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ظالم کی اعانت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو. اگلی حدیث ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. ایک دو باتیں رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں، ایک دو ہی باتیں. اور لیکچر تھا فورم پہ ڈال دیے گا عائشہ، وہ جو ہے روڈ ٹو جنہ میں نے کافی کچھ رمضان کے بارے میں بتایا ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے. بہرحال ایک دو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ دیکھیں روزہ، دو ایک باتیں ہیں چھوٹی موٹی کہ امام جوزی رحم اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے روزے کی 3 قسمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. انہوں نے بتایا کہ ایک روزہ عام روزہ ہے، جو کہ اس وہ عام روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے انسان، ٹھیک ہے، تعلقات میں بیوی کا قائم نہیں کرتا دن میں. تو یہ کیا ہے؟ ایک عام روزہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، سو رہے ہیں، دن کو گزار رہے ہیں، بس گزر رہا ہے. یہ ایک عام روزہ ہے. پھر دوسرا وہ کیٹیگری بتاتے ہیں خاص روزہ ہے. تو خاص روزہ کیا ہے کہ اس میں انسان جو اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان کا بھی روزہ رکھے. یعنی آپ ہاتھ پاؤں سے زبان سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو یہ ہے خاص روزہ، ٹھیک ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، اس میں بے شمار احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا غرض سے کوئی مجھے اس سے غرض نہیں کہ بندہ جو صرف اپنا کھانا پینا میرے خاطر چھوڑ دے. نہیں، روزہ اصل میں تزکیہ نفس ہے. قرآن میں روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو. تو روزے کے مقصد کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر حاصل ہو، جو پورے سال میں آپ کے دل میں موجود رہے. تو کھانا پینا چھوڑنے سے تو مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا. آپ کا روزہ پھر زبان کا بھی ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کا بھی، آپ کے نگاہ کا بھی، آپ کے پیروں کا بھی، ہر چیز کا روزہ، کہ آپ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف نہ سنیں، نہ اس کو دیکھیں، نہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام کریں، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ بولیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے غلط بات کرتا ہے، کوئی گالم گلوچ کوئی غلط چیز کہہ رہا ہے روزے کے اندر، تو اس سے آپ صرف یہ جواب دیں کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیسری کیٹیگری کیا بتاتے ہیں امام جوزی؟ وہ ہوتا ہے خاص الخاص روزہ. وہ کہتے ہیں وہ خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ انسان کے خیالات اور اس کا دماغ اور دل بھی پاکیزہ ہو جائے روزے کے دوران. نہ دل میں کوئی غلط خیال ہے کسی کے بارے میں، نہ دماغ میں غلط کوئی سوچ ہے. تو یہ جس نے کر لیا روزوں میں اپنے اندر پیدا کر لی نا یہ چیز کہ اس نے دل کو بھی نور والا نور کر لیا، پاک صاف بالکل کر لیا، ہر کسی کے لیے اچھے خیالات ہیں، اور دماغ کو بھی صرف پاکیزہ خیالات اس نے بھر لیے، تو وہ خاص روزہ ہو گیا اس. تو اس حساب سے ضرور یاد رکھیں کہ روزے کی 3 کیٹیگریز ہیں کہ میں کون سا روزہ رکھ رہی ہوں.
وہ عام ہی سا روزہ رکھ رہی ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھوکا پیاسا رہنا سے مجھے کوئی غرض نہیں. تو آپ روزہ رکھ کے، اور اکثر دیکھنے میں کیا آتا ہے، روزہ رکھ کے لوگوں کے مزاج ہی بگڑ جاتے ہیں الٹا. حالانکہ روزہ رکھ کے تو خوش اخلاق ہونا چاہیے زیادہ. بات کرنے سے کاٹنے کو دوڑ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دس از رانگ. آپ نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے اور مقصد ہے لعلکم تتقون، تو آپ کے اخلاق اور اچھے ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ اس روزے کی 3 کیٹیگریز کو ذہن میں رکھیں. دوسری اہم ترین بات جو خواتین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سارا دن افطاری کے چکر میں اور سحری کے چکر میں کچن میں گزار دیں، یا پھر اہم ترین ٹائم جو ہوتا ہے نا دعاؤں مانگنے کا، عصر سے لے کے مغرب تک، وہ ٹیبل بھرنے کے چکر میں پورا کچن میں گزر جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری نہ بنائیں، افطاری بنائیں لیکن ایک لمٹ کے اندر بنائیں. اپنی نمازوں، اپنی دعاؤں، اپنی عبادات کا خیال رکھیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا قیمتی ترین ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزر جائے. آپ کا قیمتی ترین ٹائم جو ہے کچن میں گزر کے اتنا آپ تھک جائیں کہ نہ آپ نماز عشاء پڑھ سکیں، نہ آپ تراویح پڑھ سکیں، نہ قیام اللیل کر سکیں، نہ قرآن کو صحیح کو پڑھ سکیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بنائیں چیزیں ایک لمٹ کے اندر بنائیں، جتنی بنا سکتی ہیں اس خیال سے بنائیں کہ میں کتنا کر سکتی ہوں کہ میں نماز پڑھ سکوں، میں تراویح اطمینان سے پڑھ سکوں، میں کم از کم مغرب سے تھوڑا پہلے فری ہو کر بیٹھ کے دعا مانگ سکوں، کیونکہ روزہ کھولنے کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی ٹپس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے روزے بہت اچھے طریقے سے گزروائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اللہ نے چاہا تو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.